بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد انعام مصطفی۔ آج کے لیکچر میں ہم حیدر علی آتش کی پہلی غزل اس کو ہم مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم کوئی غزل یا نظم پڑھتے ہیں تو جس شاعر نے اس نظم یا غزل کو لکھا ہوتا ہے ہم اس کا مختصر سا تعارف جانتے ہیں، اور تاکہ ہمیں معلوم ہو اس کا تعلق ایگزام سے تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ وفات ہے وہ کثیر الانتخابی سوال میں پوچھی جا سکتی ہے۔ باقی تفصیلات صرف آپ کے علم کے لیے اور نالج کے لیے میں شیئر کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو آج بھی ہم ہمیشہ کی طرح حیدر علی آتش کی پہلی جو غزل اس کو ہم مکمل پڑھیں گے آج کے لیکچر میں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حیدر علی آتش کون تھے۔ حیدر علی آتش 1764 عیسوی میں فیض آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ ان کے آباء و اجداد تو بغداد کے رہنے والے تھے، لیکن قصب معاش کے سلسلہ میں یہ بغداد سے ہجرت کر کے، بغداد عراق کا شہر ہے، وہاں سے عراق سے ہجرت کر کے تو یہ ہندوستان آ گئے۔ بچپن میں ہی حیدر علی آتش کے والد کا وصال ہو گیا تھا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں غلام حمدانی مصحفی اور انشا جیسے عظیم شعرائے کرام موجود تھے۔ تو یہ جو حیدر علی آتش ہیں ان کو ان کی شاعری بڑی اچھی لگی اور ان کی شاعری سے یہ متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر انہوں نے بھی شاعری کا آغاز کر دیا۔ حیدر علی آتش نے ساری زندگی بڑی سادگی میں بسر کی۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ ساری زندگی شاعری کرتے رہے، سادہ زندگی بسر کی، اور مختلف مصائب و آلام کا زندگی میں انہیں سامنا کرنا پڑا، اور آخری وقت میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ 1846 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ زندگی میں انہوں نے اپنی شاعری کے 2 دیوان یعنی 2 مجموعے چھوڑے ہیں، اور لوگ انہیں لکھنوی شاعر کہتے ہیں۔ تو یہ حیدر علی آتش کا مختصر سا تعارف ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم حیدر علی آتش کی جو غزل ہے اس کا پہلا شعر وہاں سے آغاز کریں گے، اور پھر ہم تمام اشعار کو آج کے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ تو پہلا شعر ہے: ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ یہ اس کا پہلا شعر ہے غزل کا، اور اب ہم سب سے پہلے اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ شاعر مخاطب ہے ہم سب سے اور پیغام دے رہا ہے ایک، کہ خوش ذائقہ شراب سے مہکی ہوئی ہوا آ رہی ہے، جو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ باغ سے خزاں رخصت ہونے کو ہے اور بہار جلد ہی آنے کو ہے۔ اس شعر کے 2-3 مختلف مفاہیم ہیں جن کا ذکر آپ تشریح میں کریں گے۔ اب تشریح کرتے وقت آپ کے سامنے میں ہمیشہ نکات لکھ دیتا ہوتا ہوں، اور ساتھ پھر ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اشعار کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے جو یہ شعر ہے جس کا ذکر ہم نے کیا کہ ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، کہ خوش ذائقہ اچھی شراب سے ہوا آ رہی ہے، مہک یعنی اچھی شراب یہ پیغام دے رہی ہے، اچھی شراب مہک کر یہ پیغام دے رہی ہے، اس میں سے اچھی خوشبو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خزاں کا موسم ختم ہونے والا ہے اور بہار کا موسم آنے والا ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو اس میں جو جنرلی عام طور پر جو خزاں اور بہار کا موسم ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے اثرات کا ذکر ہے۔ شاعر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اب ہر طرف سے یہ پیغام موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی میں شراب کو دیکھتا ہوں، کبھی میں پودوں کو دیکھتا ہوں، کبھی درختوں کو دیکھتا ہوں، کبھی مختلف باغوں کو دیکھتا ہوں، کبھی میں اوورآل نظارہ
मुताला करता हूँ तो मुझे ये पैगाम मिलता है कि बहार का मौसम आने वाला है, क्योंकि जब बहार का मौसम आता है तो फूल खिलते हैं, लोग हशाश बशाश होते हैं, लोगों का आना जाना होता है, लोगों के चेहरों पर रौनक आती है, लोग ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारना बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। तो वो उस खुशी का इजहार कर रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहार के दिन आने वाले हैं, और ये जो ख़ज़ां का मौसम है, ये परेशानियों का मौसम है, मुश्किलात का मौसम है, ये ख़त्म होने वाला है। तो वो बहार के मौसम ही की बात कर रहा है। पहला मफ़हूम तो इसका ये है। दूसरा मफ़हूम इसमें यह है कि शायर इशारों और किनायों में बात कर रहा है, और वो ये कहना चाहता है कि ए इंसान, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर अभी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो ये परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, और ज़िंदगी की परेशानियां, ज़िंदगी के बुरे दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, और इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे दिन आ जाएंगे। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के बाद आसानी आ जाती है। तो यानी बड़े ध्यान से समझिए बात को। पहला मफ़हूम मैंने ये बताया कि इसमें जो आम तौर पर हम मौसम की बात करते हैं कि ये ख़ज़ां का मौसम है और बहार का मौसम है, तो पहली बात तो ये है कि इसमें उसी ही की बात कर रहा है शायर कि ख़ज़ां का मौसम ख़त्म होने वाला है और बहार का मौसम आने वाला है। तो लोग तरोताज़ा होंगे, लोग अच्छा महसूस करेंगे, हशाश बशाश होंगे, बीमारियों से बचेंगे, ज़िंदगी में राहत, सुकून और आराम आएगा, और लोग जो है वो बहार के दिन गुजार सकेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें इशारे में बात की गई है। ख़ज़ां से मुराद ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, और बहार से मुराद ज़िंदगी की आसानियाँ हैं, कि ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा अच्छे दिन आ जाएंगे। और तीसरी बात यह है इस शेर के अंदर कि उस वक्त जिस ज़माने में हैदर अली आतिश ने ये गज़ल लिखी, उन दिनों में बर्रे सग़ीर के हालात अच्छे नहीं थे हालात बिल्कुल भी। एक तरफ अंग्रेज़ों के मज़ालिम थे, और दूसरी तरफ जो हिंदू थे उनकी चालाकियाँ थीं, उनकी मुनाफ़क़त थी, उनकी तरफ से पैदा करदा मुश्किलात थीं, और हिंदू और मुसलमान, हिंदू और अंग्रेज़, ये दोनों मिलकर ही बरसगीर के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे। तो उस तनाजुर में हैदर अली आतिश ने यह बयान किया है कि मुसलमानों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये ख़ज़ां का मौसम छट जाएगा, कोई न कोई राहबर और रहनुमा ऐसा पैदा होगा जो हमें शऊर देगा, और हमारे ऊपर ये जो 1857 की 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर जो अंग्रेज़ मज़ालिम कर रहे हैं, हिंदू तंग नज़री का मुजाहरा कर रहे हैं, चालाकियों और तेज़ियों का मुजाहरा कर रहे हैं, मुनाफ़क़त का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये जो हालात हैं सारे, इन हालात को एक दिन ख़त्म हो जाना है। कोई ना कोई पैदा होगा, और वो इस गर्दाब में फंसी हुई मुस्लिम कौम को, परेशानियों में फंसी हुई मुस्लिम कौम को यहाँ इन मुश्किलात से निकालेगा, और ये जो ख़ज़ां का मौसम बरसगीर के मुसलमानों पर छाया हुआ है, ये एक दिन बहार के मौसम में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम आजकल के दिनों के तनाजुर में इस शेर को देखें, तो चौथा मफ़हूम इस शेर का ये भी है कि इसमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हालात का भी तज़किरा मिलता है कि गुर्बत है, परेशानी है, दहशतगर्दी है, वबाएँ हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, लोगों पर नफ्सा नफसी का आलम है, खून के प्यासे हैं एक दूसरे के, हमदर्दी नहीं है, मसावात नहीं है, जमहूरियत नहीं है, इंसाफ नहीं है, लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलते हैं, बेरोज़गारी है, परेशानी है। तो ये जो परेशानी के दिन हैं, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ये हालात बेहतर होंगे, और पूरी पाकिस्तानी कौम पर ये जो ख़ज़ां का मौसम छाया हुआ है, यानी इशारों किनायों में बात कर रहा है कि ये जो ख़ज़ां का मौसम छाया हुआ है, ये ख़ज़ां का मौसम छट जाएगा, और बहार का मौसम यानी अच्छे दिन आ जाएंगे। और जिन मकासद के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, वो मकासद एक दिन हम ज़रूर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 4 مختلف طریقے کے مفہوم ہیں اور نکات ہیں جن کو آپ تشریح کے اندر شامل کریں گے، اور اس طریقے سے اس کی تشریح مکمل ہوگی۔ اس میں جو ریلیونٹ اشعار، جو متعلقہ اشعار آپ لکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لائک جب آپ سب سے پہلے بہار کے موسم کی بات کریں گے تو اس وقت آپ شعر لکھ سکتے ہیں، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔ اور دوسرا شعر جب آپ زندگی کی مشکلات اور اس کے بعد آسانیوں کا ذکر کریں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اور پھر ان مع العسر یسرا کہ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں، تو اس پر جب آپ بات کریں گے تو آپ یہ شعر اس شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ آنے والی خوشیوں کا احساس تو ہے، ہر انسان کے پاس یہی ایک آس تو ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 3 اشعار میں نے آپ کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اشعار آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ تشریح کرتے وقت بہتر طریقے سے جو متعلقہ اشعار ہیں وہ لکھ سکیں، تاکہ آپ کے مارکس امتحانات میں بہتر آئیں، آپ کی تیاری اچھی ہو۔ جتنے آپ حوالہ جات دیں گے آپ کی تشریح میں مارکس اتنے ہی زیادہ بہتر آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں۔ یہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا دوسرا شعر ہے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ عدم سے مراد یہاں آخرت ہے اور فنا ہے، یعنی ہم نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، آخرت میں چلے جانا ہے، مر جانا ہے۔ تو شاعر ہمیں فکر آخرت کی بات کرتا ہے، اور شاعر کہتا ہے اے نوجوان، اے طالب علم، اے انسان، اے مسلمان، دیکھو تم نے ایک دن مر جانا ہے اور تو نے اپنا سفر آخرت کرنا ہے، لہٰذا تمہیں یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی سفر آخرت کی تیاری کر لے، کیونکہ اس سفر کے دوران کوئی شہر یا کوئی بستی نہیں آتی۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں تو رستے میں مختلف ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پر قیام و طعام ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رکتی ہے، رستے میں پوائنٹس آتے ہیں، ایسے جگہیں آتی ہیں جہاں پر آپ تھوڑا فریش ہوتے ہیں، آپ تھوڑا کھا پی سکتے ہیں، اپنا زادِ راہ لے سکتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو آخرت کا سفر ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک لمبا سفر قیامت کے آنے تک اس نے تنہا طے کرنا ہے، اور ایسا سفر ہے جس میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ رکے اور رک کر اپنا زادِ راہ سامان سفر لے سکے۔ وہ تنہا زندگی وقت گزارنا ہے اور بغیر ساز و سامان کے گزارنا ہے اور صرف سفر ہی کرنا ہے، ایک لمبا وقت انتظار میں گزارنا ہے۔ تو ہاں، اب جب لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان ہے اس کو معلوم ہے کہ بھئی میرا 15 گھنٹے کا سفر ہے یا میرا 15 دن کا سفر ہے اور رستے میں کوئی جو ہے وہ سٹے پوائنٹ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر سے سامان لے کر نکلے گا، وہ گھر سے چیزیں لے کر نکلے گا اور لے کر نکلے گا تاکہ 15 دن 20 دن جتنے دنوں کا سفر ہے اتنے دنوں کے سفر میں وہ ساری چیزیں اس کے کام آ سکیں اور وہ زندہ رہ سکے۔ اب جب یہ آخرت کا سفر ہے، مرنے کے بعد قیامت تک، اس کے لیے بھی زیادہ راہ چاہیے، سامان سفر چاہیے۔ وہ سامان سفر نیک اعمال ہیں۔ تو حیدر علی آتش انسان کو جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، اس دنیا میں جب تو زندہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کر، آخرت کے سفر کی فکر کر، اور نیک اعمال کی صورت میں اپنا ذات راہ، ذات سفر، سامان سفر تیار کر لے، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جب آپ تشریح لکھیں گے تو ان نکات کو آپ آیات کو اور حدیث کو لکھ سکتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
اور کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے اس سب نے فنا ہو جانا ہے، ہر ایک انسان نے مرنا ہے اور اس نے یہ لمبا سفر طے کرنا ہے۔ جب لمبا سفر طے کرنا ہے تو پھر ہر صورت ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال کر کے اپنا آخرت کا سامان سفر تیار کر لے، کیونکہ رستے میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ رک کر تو دوبارہ نیک اعمال حاصل کر لے، نہیں، بس وہی کچھ ہے جو نیک اعمال، وہی ساز و سامان ہے اس کا لمبے سفر کا، جو دنیا میں رہ کر وہ نیک کام کر کے، نیک اعمال کر کے وہ اپنا ذات راہ تیار کر لے گا، اسے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کبھی کسی کافر کو یہ دنیا عطا نہ کرتا۔ یہ دنیا بے وقت چیز ہے، لہذا اس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ یعنی کافر اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن نہیں، مومن کو ایسا نہیں کرنا۔ مومن اس دنیا کو اہمیت نہ دے بلکہ اس کے مقابلے میں آخرت کو اہمیت دے۔ اور حیدر علی آتش بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کی فکر کی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہے، یعنی وہ بندہ جو دنیا کو کم ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ صاحب عقل ہے، عقل مند ہے۔ اس شعر کی تشریح میں آپ یہ قرآنی آیات اور احادیث لکھیں گے اور فکر آخرت کی بات کریں گے، اور ساتھ جو ہے یہ بات اس کے اندر سمجھائی گئی ہے کہ ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس میں آپ متعلقہ اشعار میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے نامور لوگ آئے، وہ مٹ گئے، ہم کیا چیز ہیں، ہم نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، لہذا آخرت کی فکر ہمیں ضرور کرنی ہے۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، کہتا ہے غافل انسان اپنی جوانی کی زندگی میں عدمین آخرت کی تیاری کر۔ مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ یہاں لفظ ہے جانا، یہ لفظ جانا ہے کہ جو جانا دور ہو تو پھر مسافر جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں اور رات کو اپنے سفر کا آغاز کر لیتے ہیں۔ تو وہ یعنی اگر دور مسافر نے جانا ہو تو وہ اپنا ساز و سامان تیار کرتا ہے اور وقت سے پہلے نکلتا ہے تاکہ بر وقت اپنا سفر مکمل کر سکے، پوری تیاری کرتا ہے۔ تو کہتا ہے انسان تو نے بھی ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، لہٰذا اس اپنے لمبے سفر کی تیاری کو یقینی بنا لو۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسرا شعر۔ اس تیسرے شعر کے اندر حیدر علی آتش اسی ہی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے۔ اس شعر کے اندر جو ہے وہ شاعر بات کر رہے ہیں کہ نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ اب پھر اس شعر میں بھی حیدر علی آتش اسی دوسرے شعر ہی کی بات کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہمیں موت ہی کی بات کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ بدر کا کہتے ہیں رہنما، مددگار، رفیق کہتے ہیں دوست کو، کہتے ہیں اے انسان موت کے سفر میں ہمارے ساتھ نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی رہنما ہوگا، صرف اللہ کی مہربانی ہوگی جو کام آئے گی۔ لہٰذا دنیا میں رہ کر اور دوست یار بنانے کی بجائے اور تعلق اور ناطے بنانے کی بجائے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والی اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں بھی قبر کی دیوار تک تو جاتی ہے مگر قبر کے اندر نہیں جاتی۔
बड़े बड़े चाहने वाले, बड़े बड़े जिनके बगैर एक लम्हा नहीं गुजरता, वो भी कब्र तक तो जाते हैं, आगे कोई नहीं साथ जाता। आगे जाएंगे तो नेक अमाल जाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत जाएगी, अल्लाह की मदद व नुसरत जाएगी, ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जाएगी, औलियाए किराम जाएंगे। ये जो लोग हैं, ये जो रिश्ते और नाते हैं, ये जो नेकी का ताल्लुक़ है, ये काम आएगा। इसके अलावा कोई और चीज़ काम नहीं आनी, नेक अमाल काम आएंगे। लिहाजा इस दुनिया में रहकर हमें आखिरत की फ़िक्र करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप तशरीह करेंगे तो आप इन आयात और अहदीस को लिख सकते हैं। इसलिए रसूल पाक ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन, और ये दुनियावी ज़िंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। लिहाजा आखिरत की फ़िक्र करनी है, इस दुनिया में रहकर उससे ताल्लुक़ बनाना है जो आखिरत में हमें काम आना है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी और उसका फ़ज़ल और करम है। अलमालु वल बनून ज़ीनतल हयातद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। यहाँ देखिए, माल और औलाद तो सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत हैं, और बाकी रहने वाली, हमेशा बरकरार रहने वाली तो सिर्फ़ नेकियां हैं। तो जब बाकी रहने वाली सिर्फ़ नेकियां हैं तो फिर हमें इस दुनिया के अंदर रहकर नेक आमाल की तरफ तवज्जो देना होगी। इसीलिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मुझसे दायमी ताल्लुक़ चाहती हो तो दुनिया से सिर्फ़ इतना ताल्लुक़ होना चाहिए जितना सवार का तोशा से होता है। मालदारों की मजलिस से इज्तनाब करो और पैबंद लगाए बग़ैर कपड़े को पुराना न करो। यानी आप देखिए, ये ज़िंदगी गुजारने का ढंग बताया कि दुनिया से सिर्फ़ माइनर सा ताल्लुक़ होना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उसके मुकाबले में आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। दुनिया के मालो असबाब की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें तो हर इवेंट पे और हर मौके पे नए कपड़े चाहिए होती हैं, नई ज़रूरियात चाहिए होती हैं, और हम तो माल की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में, गाड़ी और असबाब की मोहब्बत में, और बंगला की मोहब्बत में, और बैंक बैलेंस की मोहब्बत में ही गिरफ़्तार हो जाते हैं। हमारी चाहतें उसके साथ हो जाती हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, और शायर भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आखिरत में फ़कत इनायत परवरदिगार काम आएगी। कोई माल, असबाब, चीज़ें सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, वो हमेशा दुनिया को कम अहमियत देते और उसके मुकाबले में आखिरत को अहमियत देते। और वो ये कहा करते थे, मेरे लिए आटा छाना ना जाए, क्योंकि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर छाने हुए आटे की रोटी खाते हुए देखा। यानी इतनी छान कर आटा खाएं, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसमें आप इसका मतलब आप छान कर आटा खाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया को अहमियत दे रहे हैं। तो वो बग़ैर छाने आटा खा लेते थे, दुनिया को अहमियत नहीं देते थे, उसके मुकाबले में आखिरत को अहमियत दी जाती थी। तो इसीलिए हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम वो भी फरमाते हैं कि दुनिया एक मुर्दार है और मुर्दार को सिर्फ़ कुत्ते खाते हैं। लिहाजा जो इसमें से कुछ चाहे तो उसे फिर कुत्तों में मिल जाना चाहिए, उसको इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, तो उसको कुत्तों में मिल जाना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि जो बंदा दुनिया की मोहब्बत की तरफ आता है और दुनिया को ज़्यादा अहमियत देता है और आखिरत को कम अहमियत देता है, तो समझ लीजिए कि वो दुनिया का कुत्ता है, दुनिया का कुत्ता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ दुनिया से मोहब्बत ना करने वाले और दुनिया को कम अहमियत देने वाले ये अल्लाह के साथ बैठे हुए होंगे, अल्लाह के हम नशीन होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझाई जा रही है कि हमें इस दुनिया को कम अहमियत देनी है और उसके मुकाबले में इस दुनिया के अंदर रहकर अच्छे अमाल करने हैं, नेक अमाल करने हैं,
ताकि वो इनायत परवरदिगार जो काम आनी है आखिरत में वो हमारे साथ हो सके। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और हाँ, तोशाए आखिरत मुहैया कर ले, गाफिल तुझे दुनिया से सफ़र करना है। तो लंबा सफ़र तय करना है, इसलिए तुम इस दुनिया में अपना आखिरत का सामान तैयार कर लो। डियर स्टूडेंट्स, ये अशार आप हवाला के तौर पर लिख सकते हैं। और तीसरा शेर जो इसके अंदर आप लिख सकते हैं वो ये है कि अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़ के जाने वाला। जब इंसान चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता, दोबारा उसे मौका नहीं मिलता नेक अमाल करने का। जो चला गया वो चला गया और आगे उसने अकेले लंबे सफ़र तय करना है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। और राहे फना में बर्क किसने दिया किसी का साथ। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई रफ़ीक, कोई रहनुमा, कोई दोस्त यार वहाँ काम नहीं आएगा। राह फना में यानी आखिरत के सफ़र में, बर्क शायर का नाम है। राह फना में बर्क किसने दिया किसी का साथ, पहुँचा के दोस्त कब्र तक सारे चले गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 अशार मैंने हवाला के तौर पर इस शेर की तशरीह में आपको दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा शेर हैदर अली आतिश की पहली गज़ल का, जिसमें कहते हैं कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बतेरे, हज़ार हा शजरे सायादार राह में है। शायर इस शेर के अंदर इंसान को जिद्दोजहद करने और सफ़र इख्तियार करने की तरगीब दिला रहा है। और वो कहता है कि तू अपनी मंजिल का तयन कर ज़िंदगी में कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये बनना है। तुम मंजिल का तयन करके उसके लिए सफ़र का आगाज़ कर दो तो फिर मददगार रस्ते में तुम्हारे बहुत मिल जाएंगे। मुसाफिर नवाज बतेरे, रस्ते में मदद करने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे। हज़ार हा शजरे सायादार राह में है। इंसान जब सफ़र तय करता है तो देखिए ना, रस्ते में उसको सफ़र तय करता है। अगर हम नॉर्मली आम सफ़र की बात भी करें तो सफ़र तय करता है तो रस्ते में उसे क़याम ताम की जगह मुयस्सर आती हैं, कहीं उसे कोई किसी भी एतबार से उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसको गाड़ी मुयस्सर आ जाती है, उसको टिकट देने वाले मुयस्सर आ जाते हैं, उसको रास्ते में उसकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने वाले आ जाते हैं, तां आके वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि ए इंसान, तो अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल का तयन कर कि मैंने इस जगह पर पहुंचना है, तो फिर रास्ते में तेरी मदद के लिए बेशुमार लोग तुम्हें मिल जाएंगे। कहीं असातिज़ा की सूरत में रहनुमाई करने वाले मिलेंगे, कई वालिदैन की सूरत में रहनुमाई करने वाले मिलेंगे, कई दोस्त यार अच्छे मजलिस वाले, अच्छे कंपेनियंस, तेरे साथी तेरी मदद को आएंगे। तो इंसान के लिए लाजिम है कि सफ़र इख्तियार करे, उसे रास्ते में हज़ार हा मददगार और सायादार दरख्त ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। बस अच्छी नीयत के साथ अगर इंसान अपनी मंजिल का तयन कर ले और उसके लिए सफ़र शुरू कर दे तो फिर उसको मदद करने वाले मिल जाया करते हैं। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इंसान अगर मेहनत करने वाला और अपनी मंजिल का तयन करके चलने वाला शुरू हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बिल आखिर अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तो इस शेर के अंदर शायर हमें मोटिवेट कर रहा है, हमें पैगाम दे रहा है कि तू सफ़र कर, फिर देख तेरे लिए गैब से भी मदद आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जद्दा वाजदा, जिसने मेहनत की उसने पा लिया। अब इस शेर के अंदर मेहनत की अज़मत के बारे में बात, तो मेहनत कर तो फिर देख हर सूरत तेरी मदद करने के लिए बेशुमार लोग तुम्हें मुयस्सर होंगे और तू एक दिन अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा। क्यों? अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत से काम करने वाले का अल्लाह दोस्त होता है। यानी जो अपनी मंजिल का तयन कर लेता है और फिर उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपना दोस्त बना लेता है। तो शायर हमें
اپنے منزل کے تعین اور پھر اس کے لیے سفر شروع کرنا اور ٹکا کے محنت کرنا اور شدید محنت کرنا، اس پر ہمیں ترغیب دے رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ تو مدد کر۔ اللہ رب العزت کی غیب کی مدد اور غیب کی جو توفیقات ہیں وہ تیرے ساتھ شامل ہو جائیں گی، اور بالآخر تو سفر کرتے کرتے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلات کے بعد آسانی آ جایا کرتی ہے، اور چھو ہی لیتے ہیں منزل کو آخر قدم، کٹ ہی جاتا ہے یارو سبھی کا سفر۔ جب انسان سفر شروع کر دیتا ہے، منزل پر پہنچنے کا آغاز کر دیتا ہے، تو پھر بالآخر وہ اپنی منزل پر پہنچ ہی جایا کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چوتھا شعر تھا۔ آگے بڑھتے ہیں پانچویں شعر کی طرف، جس میں بھی شاعر اسی ہی مفہوم کو بیان کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مقام تک ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھیے، جو بندہ محنت کرتا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ دشمن ہوتے ہیں، مگر جس بندے کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا دشمن کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ لہٰذا اے انسان، اے نوجوان، تمہیں محنت کرنا ہوگی اور اپنی زندگی میں اپنی منزل کا تعین کر کے اس منزل تک پہنچنے کی جد و جہد کرنا ہوگی، کیونکہ منزل تک پہنچنے والے کی جد و جہد میں اللہ شریک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے راستے میں ہزاروں دشمن موجود ہیں، مگر خدا تو حامی و ناصر ہے، لہٰذا ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ ان قرآنی آیات کا اور حدیث کو لکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے حق میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، عزیز طلباء، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں جب دیکھیے نا، ایک ٹرین ہے، ٹرین وہ سفر شروع کرتی ہے، وہ لاہور سے کراچی گئی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ٹرین پٹری پر چلتی ہے تو ارد گرد سے پتھر اڑ کر اس کو لگتے ہیں اور اس کو سفر پر چلنے سے روکتے ہیں۔ جو ٹرین ان پتھروں کی طرف توجہ دے دے کہ جب میں چلوں تو یہ آ کے مجھے لگیں گے، تو لہٰذا مجھے تکلیف ہوگی اور میں اب نہ چلوں، تو جو ان پتھروں کی وجہ سے چلنا بند کر دے ٹرین، وہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتی، لیکن وہ کیا کرتی ہے، وہ ادھر ان پتھروں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی اور اپنا سفر شروع کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے عزیز طلباء، جب آپ اپنی زندگی میں کسی منزل کا تعین کرتے ہیں نا، تو آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں حسد کرنے والے، آپ کا راستہ روکنے والے، ارد گرد جاننے والے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے نہیں دیتے۔ کلاس کے اندر آپ کے کلاس فیلوز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو روکتے ہیں، اور آپ کے زیادہ مارکس اچھے آ گئے تو اس پہ آپ کے ساتھ حسد کرنے والے بن جائیں گے، مختلف کیفیات کے ذریعے آپ کو ٹارچ کرنے والے ہو جائیں گے، آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کرنے والے بن جائیں گے، یعنی اس طرح کی کیفیات میں آپ کو مبتلا کریں۔ آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دینی، بلکہ آپ نے اپنا سفر جب جاری رکھنا ہے، کیونکہ ہر اچھے کام کو سر انجام دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور جو بندہ اللہ کے کام میں پھر چل پڑے، ہر اچھا کام اللہ کا کام ہے، ہر اچھی منزل تک پہنچنا یہ اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا جب بندہ اللہ کے کام پر چل پڑتا ہے، اچھے کام پر چل پڑتا ہے، اپنی منزل کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ جتنا چل کر آتا ہے
تو میں اس کی طرف بازو جتنا چل کر آتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف بازو جتنا چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بازوؤں جتنا چل کر آتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 1 قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ 10 قدم چل کر ہماری مدد کرتا ہے۔ لہذا دشمنوں کی طرف منزل پر پہنچنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنا سفر جاری و ساری رکھنا چاہیے اور اپنی منزل پر ہر صورت پہنچنا چاہیے، کیونکہ منزل پر پہنچنے والے اور سفر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کی تشریح کرتے وقت آپ ان اشعار کو لکھ سکتے ہیں کہ ہو بھرا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، چاہیے ساتھ میرے صرف خدا کی رحمت۔ تو جس کے ساتھ خدا کی رحمت ہو جائے پھر اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں رہتی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اترتی ہے اور پھر انسان اپنا کارواں مکمل کر لیتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس شعر کے اندر جو اگلی بات انتہائی توجہ طلب ہے وہ یہ، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری شعر ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے اور مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اے آتش، اگر سفر میں تیرے پاؤں تھک جائیں تو سر کے سہارے چلنا شروع کر دے۔ اگر راستے میں پریشانیاں ہیں تو منزل بھی تو تیرا انتظار کر رہی ہے نا، یعنی وہ بندہ، وہ خوشی اور وہ راحت تیرے انتظار کر رہی ہے، جو راحت اور خوشی تمہیں اس وقت ملنی ہے جب تم منزل پر پہنچ جائے گا۔ لہٰذا مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ شعر بھی پچھلے شعر سے ہی متعلق ہے، جو 5واں شعر آپ نے پڑھا اور 4تھا شعر پڑھا، اس میں بھی محنت کی طرف بات تھی کہ محنت کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی ہے اور محنت کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور ارد گرد دشمن ہوتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ اے انسان محنت جاری رکھو۔ ایک دن تمہیں وہ راحت، ایسی راحت ہے کہ جب تم منزل پہ پہنچ جائے گا تو پھر تمہیں جو راحت میسر آئے گی، ایسی راحت زندگی بھر تمہیں جو ہے وہ کسی اور چیز میں میسر نہیں آ سکتی۔ اور سفر کرتے ہوئے اور منزل پر پہنچتے ہوئے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کی وجہ سے جتنی پریشانیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑا، وہ ساری پریشانیاں تم اس دن بھول جاؤ گے۔ لہٰذا اگر چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں تو تم نے سفر نہیں روکنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، سر کے بل تم نے چلنا شروع کر دینا، یعنی ہر اعتبار سے منزل کا تعین کر کے پھر تم نے منزل پر ہی پہنچنا ہے۔ تو سخت جد و جہد کا پیغام دے رہا ہے۔ اس شعر کی تشریح کرتے وقت آپ محنت کی عظمت پر لکھ سکتے ہیں، مختلف مثالیں دے سکتے ہیں، انبیاء کرام کی مثالیں دے سکتے ہیں، عظیم لوگوں کی مثالیں دے سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ارشاد فرمایا تو آپ کے رشتہ دار، جاننے والے سارے آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم سب مل کر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو میں پھر بھی اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ صرف 23 سال کے مختصر عرصہ میں وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے وہ سارے کے سارے آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے بن گئے، اور وہ دن آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین انسان بنے کس صورت میں کہ آپ نے کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کیا تھا، محنت کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیے، پاکستان بنا تو انتھک جد و جہد کے نتیجے میں بنا۔ جتنے آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اربوں خربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ اربوں خربوں آئے چلے گئے،
لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آج بھی ہم نام جانتے ہیں۔ اگر ہم ان کے نام جانتے ہیں تو کس کی بنیاد پر جانتے ہیں؟ محنت کی بنیاد پر۔ کسی نے سائنس کی فیلڈ میں محنت کی، کسی نے نیکی کے راستے میں محنت کی۔ آج بھی لوگ داتا گنج بخش علی حجویری کا نام جانتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر کا نام جانتے ہیں، آئنسٹائن کا نام جانتے ہیں، جان ڈالٹن کا نام جانتے ہیں۔ کسی نے سیاست میں نام کمایا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ تو الغرض لوگ جانے جا رہے ہیں، وہ جو لوگ جانے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف محنت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ لہٰذا محنت کر کے اپنی منزل پر ہر صورت پہنچنا ہے۔ نہیں آساں منزل تک رسائی، سفر پاؤں کے چھالے مانگتا ہے، اور چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اگر انسان محنت کرنے والا ہو جائے، نا امیدیوں کو چھوڑ دے، پریشانیوں کو چھوڑ دے، اور اپنی منزل کا تعین کر کے منزل پر نظر رکھ کے اپنا سفر جاری و ساری رکھے، تو اللہ رب العزت اس کو ہر صورت کامیاب کرتے ہیں اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جایا کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ پوری غزل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور ان اشعار کو یاد کیجئے جو حوالہ شعر کے طور پر آپ کے ساتھ جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اور ایک غزل کے اشعار کی تشریح الگ الگ لکھنی ہوتی ہے، اور 1 سے 1.5 صفحے کے اندر ایک شعر کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔